بیس روزہ دورہ تفسیر القرآن، اس کا آج چوتھا دن ہے اور دوسری نشست ہے۔ سورہ بقرہ کا 27واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور دوسرے پارے کا 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے متعلق جہاد کے بارے میں۔ کل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ اس میں لڑائی بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اللہ کے راستے سے روکنا اور مسجد الحرام سے روکنا، اخراج اور اس کہنے والے لوگوں کو نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہے، اور فتنہ بازی قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ہمیشہ یہ لوگ تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ ایک کوشش ہوگی تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، استطاعوا اگر چاہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو کوئی پھر تم سے اپنے دین سے فیمت اور مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہو، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں دوزخی، ہم فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پیچھے مسئلہ یہ گزرا کہ حرمت والے جو مہینے ہیں رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، ان کے اندر جنگ کرنا جائز نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک جگہ پر جنگ کے لیے گئی، تو جمادی ثانی کی آخری تاریخ تھی، جمادی ثانی کی آخری تاریخ تھی۔ جمادی ثانی کے بعد رجب شروع ہوتا ہے جو حرمت والا مہینہ ہے۔ اب آخری تاریخ میں شبہ ہو گیا کہ آج یکم ہے یا 30 تاریخ ہے۔ اس طرح کے اسلامی مہینوں میں سقط ہوتا ہے نا، ایک کوئی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کوئی 30 کا ہوتا ہے۔ تو اب یہ شبہ ہو گیا مسلمانوں کو کہ رجب کا مہینہ شروع ہوا کہ نہیں۔ تو مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مہینہ جمادی ثانی کا 30 کا ہے، رجب ابھی شروع نہیں ہوا، تو لہذا جنگ ابھی جاری رکھنی چاہیے اور جنگ کرنا جائز ہے۔ اس طرح انہوں نے جنگ کی، تو بعد میں پتہ چلا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اب یہ ہوا تو غلط فہمی کی بنا پر بھول کر، لیکن کفار مکہ نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو ایک طرف تو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، انہیں جنگ کرنا جائز نہیں ہے، اور دوسری طرف ان مہینوں کے اندر دیکھو جنگ بھی کرتے ہیں کہ یہ کا رجب تھی، اس کے بعد انہوں نے لڑائی کی۔ اب اسی بات کا جواب دیا گیا، فرمایا کہ دیکھو یہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی حرمت والے مہینے میں لڑنا جائز ہے کہ نہیں، تو آپ کہتے ہو جائز نہیں، تو پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں لڑے، تو ان کو بتاؤ کہ بھائی لڑنا اس مہینے میں یہ بڑا گناہ ہے، لیکن یہ ہوا ہے بھولے سے جو ہوا مسلمانوں سے، لیکن تم جو کام کر رہے ہو یہ اس سے کئی بڑے جرم ہیں جو تم کر رہے ہو، تمہیں اپنے جرموں کی پرواہ نہیں ہے اور دوسروں کی بات کا بتنگڑ بناتے ہو۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ آتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں ان کو تم روکتے ہو، اسلام قبول کرنے نہیں دیتے، اور اسی طرح
تم لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہو، خود مسلمان نہیں ہوتے، یہ بھی جرم ہے۔ اور اسی طرح مسلمان اللہ کے گھر میں مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تو وہ ان کو نماز پڑھنے نہیں دیتے، اس سے روکتے ہو، یہ بھی جرم ہے۔ اور پھر تم نے دوسرے انسانوں کو جن کے اپنے باقاعدہ ذاتی گھر تھے، تم نے ان کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا، یہ بھی جرم ہے۔ تمہیں یہ جرم نظر نہیں آتے؟ جب مسلمانوں کی بات کوئی بھولے سے بھی ہوگی تو اس کی بات کا تنگڑ بنا رہے ہو، اپنے بڑے بڑے جرم تمہیں نظر نہیں آ رہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں یہ جرم بہت بڑے ہیں۔ وہ تو ان سے بیچاروں سے بھولے سے ہوا جو ہوا۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، جب بھی مسلمان جنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی کافروں کی طرف سے فتنہ بازی ہوتی تبھی جاتے ہیں نا۔ تو فتنہ بازی تم نے کی، اس کی بنا پہ لڑائی ہوئی، تو فتنہ ڈالنا یہ قتل کرنے سے بڑا جرم ہے، شرارت کرنا یہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ تو لہذا تم نے حرمت والے مہینے میں شرارت کی کیوں کہ لڑائی کی نوبت آئی؟ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَ کو بتا دیا کہ اصل میں یہ لوگ تمہیں کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے ٹارچ کرتے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں دوبارہ شبہات میں ڈال کر اپنے شرک والے مذہب پر دوبارہ لے آئے۔ فرمایا اس وقت تک یہ لوگ تمہاری مخالفت کرتے رہیں گے، تم سے لڑتے رہیں گے، جس وقت تک کہ تمہیں اپنے دین میں واپس نہ لے آئیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ مرتد ہو گیا، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، فرمایا اگر اس حالت میں اس کی موت آ گئی تو کفر کی حالت میں، تو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے رسوائی ہے۔ دنیا میں اس نے جتنی اس سے پہلے نیکیاں کی ہوں گی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں دی، اپنے اور شریعت تقاضوں پر عمل کیا، وہ سارے کے سارے معاملات اس کے نیکیاں ضائع ہو گئی۔ دنیا میں یہ نقصان، اور آخرت میں یہ کہ ہم فیہا خالدون، کہ یہ دوزخی ہیں اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، اب دیکھو پہلے تذکرہ کیا کفار کا اور ان کی شرارتوں کا، اب تذکرہ فرما رہے ہیں مسلمانوں کا۔ چونکہ پہلے صحابہ کرام کے خلاف مشرکین نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ لوگ اللہ کے حکموں خود نہیں مانتے، قرآن کے حکموں خود نہیں مانتے، پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو حرمت والے مہینے میں لڑائی منع تھی انہوں نے کی، تو حالانکہ وہ شبہ کی بنیاد پہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اس کا جواب دینے کے بعد اب انہی صحابہ کرام مسلمانوں کی عظمت کو بیان کیا، تاکہ اس پروپیگنڈے کا صفایا ہو جائے کہ بھئی اللہ کی نظر میں یہ کہ معمولی بندے ہیں یا گناہ گار ہیں، فرمایا نہ، یہ تو اللہ پاک کی نظر میں بڑے ہی نیک اور مقبول بندے ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ تو ہیں جو امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اب دیکھو یہ صحابہ کرام کی شان اللہ پاک نے بیان کر دی، کیا کہ صحابہ کرام، اب اس وقت صحابہ کرام کے علاوہ کون تھے جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہی تھے، تو لہذا اس سے صحابہ کرام کا جنتی ہونا اور ان کی گناہوں کی معافی کا اعلان ہونا سب میں آ گیا۔ فرمایا جو مسلمان ایمان لے آئے صحابہ کرام اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ ان کو بخشنے والا ہے۔ اب دیکھو کوئی ان سے کمی کوتاہی بھی ہوئی تو اللہ نے بخش دی۔ صحابہ کرام کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو دنیا کے اندر اپنی خوش نودگی کا جو ہے وہ مجدہ سنا رہے ہیں کہ میں ان سے راضی، ان سے کوئی کمی کوتاہی بھی ہوئی ہے تو میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دے رہی ہے، بلکہ ان کی کمیوں اور کوتاہیوں کے معافی کے بھی اعلان کی گواہی دے رہی ہے۔ آج بعض لوگ تاریخ کی کتابوں سے کوئی اکا دکا اس طرح کی واقعات صحابہ کرام کے چن چن کر پیش کرتے ہیں، فلاں صحابی سے فلاں وقت میں غلطی ہوئی، فلاں سے فلاں وقت میں غلطی ہوئی، تو صحابہ تو ایسے ایسے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلطیوں کو معاف کر دیا ہوا ہے۔ جب اللہ پاک نے معاف کر دیا ہوا، تم کون ہوتے ہو
کہ ان کی غلطیاں نکالو، جس غلطی کی معافی ہوگی تمہیں تو اختیار ہی نہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ان کا معاملہ ہے، تم اپنی فکر کرو کیا تمہاری جو ہے وہ ایمانی سطح اور عملی سطح وہی ہے کہ جس کا تقاضا اللہ پاک نے فرمایا، یا محض تم اعتراض ہی اعتراض کرتے ہو۔ آگے شراب اور جوئے کے متعلق سوال ہے۔ شراب اور جوا یہ پہلے حرام نہیں تھا، اگرچہ سلیم الفطرت لوگ بہت نیک طبائع جو تھی طبیعتیں، وہ نہ جوا کھیلتے تھے نہ شراب پیتے تھے، لیکن چونکہ سراطن حرام نہیں تھا اس لیے بس اوقات کوئی پی بھی لیتا۔ تو یہ اس وقت کی تاریخ ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل میں اس کو حرام کرنے والے تھے، اس لیے ابتداءً درجہ بدرجہ اللہ رب العزت نے شراب سے اور جوئے سے مسلمانوں کو نفرت دلائی۔ یہاں پر نفرت کا ایک انداز بیان کیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق، قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے، ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اب سمجھے، شراب اور جوئے کے متعلق پوچھا گیا تو چونکہ پرانی طبیعتیں اس کی عادی تھی، یکدم حرام نہیں فرمایا، لیکن بتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اس کی حرمت کی طرف لے جانا چاہتے تھے، اس لیے یہاں ابتدائی باتیں فرما دی کہ لوگ آپ سے شراب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، جوئے کے متعلق ان کو بتاؤ کہ شراب پینے کا گناہ بہت بڑا ہے، دیکھنے میں کچھ فائدہ نظر آتا ہے، لیکن ان دونوں کا گناہ نقصان جو ہے وہ ان کے نفع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کیسے؟ شراب بندہ پیتا ہے تو دیکھنے کو شاید اس کو کچھ لذت محسوس ہو، یہ کچھ نفع ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ جو نقصان کا پہلو بہت بڑا، جب بندہ شراب پیتا ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے، جب وہ عقل جو اللہ رب العزت نے انسان کو بطور نعمت کے عطا کی، وہ عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، اب اس کو کچھ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کہاں آ رہا ہوں، اب وہ ہر وہ کام کرے گا جو کہ بس اوقات بندہ ہوش کی حالت میں نہیں کرتا، تو یہ بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح جوا بندہ کھیلتا ہے، اگر اس کو کچھ پیسے ہاتھ لگے، جوا جیت گیا، تو اب اس پہ جو ہوگا وقتی طور پر اس کو نفع نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں اب کیا ہے؟ اس کا نقصان زیادہ، کہ نقصان زیادہ اس طرح ہے کہ اس میں ایسی ہرس ہوتی ہے کہ دوسرے کا سارا مال میری جیب میں آ جائے، تو یہ زیادہ مال حاصل کرنے کی ہرس داؤ دپا لگا کر یہ ایک بہت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ تو اس لیے فرمایا شراب اور جوا بظاہر اگر ان کا کچھ منافع نظر آتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا نقصان زیادہ ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ جب یہ پہلی آیتیں شراب جوئے کے بارے میں آئیں تو بہت سارے لوگوں نے شراب اور جوئے سے اپنی جان چھڑا لی کہ جب اس کا نقصان زیادہ اللہ پاک نے بتا دیا تو پھر ہم شراب نہیں پئیں گے، اگرچہ صراحتاً حرام نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ اس کے نقصان کے پہلو کو اجاگر فرما دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کل آپ فرما دیجیے العفو، وہ خرچ کرو جو کہ تمہارا بچا ہوا مال ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تمہیں اپنی باتیں یا اپنے احکامات، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ جس طرح پیچھے سوال ہوا تھا کہ یسألونکا، یہ پیچھے سوال ہوا نا، ماذا ينفقون، ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہو کہ ہم کس پر خرچ کریں، یہاں اس کی مراد ہے کیا خرچ کریں، تو یہاں بتا دیا کیا خرچ کریں کہ بھئی وہ جو مال تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کرو،
جو تمہاری اپنی ضرورت کا ہے اس کو خرچ نہ کرو، وگرنہ پھر تمہاری اپنی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو زائد مال تمہارے پاس موجود ہے تو وہ نفلی طور پر بطور صدقات کے لوگوں کی ضرورت پوری کرو، پیسے ہدیہ تحفہ دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ہمیں اللہ پاک کا احکامات تمہارے سامنے بڑے واضح طریقے سے بیان فرما رہے ہیں۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننے میں ہی خیر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، جہاں یتیموں کے متعلق سوال ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اسلام کے آنے سے پہلے یہ مکہ میں یہ رواج، بلکہ دنیا میں یہ رواج تھا کہ یتیموں کے مال کی لوٹ بسوٹ بہت ہوتی تھی۔ ان کے مال میں لوگ گھپلے بہت کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا، پیچھے اولاد چھوڑ گیا اور بہت زیادہ مال و جائیداد چھوڑ گیا، تو لوگ فوت ہونے والے کی چھوٹی اولاد کو پرورش کے بہانے اپنے ساتھ رکھ لیتے، تو اس طرح ان کے بچپن کے ختم ہونے سے پہلے ہی ان کا مال ہڑپ کر دیتے۔ جب وہ بڑے ہوتے اور مال اپنا مانگتے کہ ہمارے باپ نے جو مال چھوڑا ہے وہ ہمیں دو، وہ کہتے وہ تو ہم تم پر خرچ کر دیے، حالانکہ وہ خرچ نہیں ہوتا تھا، وہ گھپلے ہوتے تھے۔ جب اس پر وحی سنائی گئی کہ بھئی یتیموں کا مال کھانا حرام، تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو گیا، والد فوت ہو گیا، تو ظاہر بات تھا اس کی کسی نے پرورش کرنی تو ہے۔ اب صحابہ کرام اس وحی سے ڈر گئے کہ ہم کسی کی پرورش کریں، ایسا نہ ہو کہ جانے نہ صحیح انجانے میں ہی کچھ ہم سے کچھ چوک ہو جائے، کچھ چیز ہم کھا بیٹھے یتیم کے مال کی۔ اس لیے جو ہے صحابہ کرام یتیم کی پرورش کرنے سے اب اس لحاظ سے اس کے چاند لگے ہوئے میں ان کی کفالت اپنے زمین آ لوں۔ تو یہاں پوچھا گیا اس کا جواب دیا گیا، یسألونک عن الیتامی، آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، کل آپ فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، کہ بھائی آپ فرما دیجئے کہ بھائی ان کے حق میں معاملات کو سنوارنا، اصلاح کا پہلو ہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنی چیز ان کے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ پاک جانتا ہے فساد مچانے والے کو بھی اور اصلاح کرنے والے کو بھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ پاک چاہتا تو تم پر مشقت ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ پاک زبردست حکمت والا ہے۔ دیکھیں یہاں یتیموں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ دیکھو یتیم کی پرورش کرنا کوئی نجائز کام نہیں، بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اب ایک بندے نے یتیم کو اپنے پاس رکھا ہے، اب ایک یتیم گھر میں رہتا ہے، اس کی پرورش وہ کرتا ہے، تو دوسرا خود رہتا ہے اور اپنا بھی اس نے کھانا پکانا کرنا ہے۔ اب اگر وہ یہ کرے اس طرح احتیاط کہ بھئی گھر میں روزانہ 2 کھانے پکائے، اس کے لیے الگ پکائے، اپنے لیے الگ پکائے، اب وہ تو بیچارہ پڑ گیا اسے قدم میں کر دیا۔ بیویاں چاہیے ساری دیہڑی ہم ڈیوٹی کرتی رہنی ہے، وہ سبزی الگ لے آن، اپنی سبزی الگ لے آن، وہ الگ پکاؤ اپنی الگ پکاؤ، وہ حساب کتاب وہ چیزاں الگ سامنے، پھر دانا سبزیاں وہ اپنی الگ، بڑا مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ دیکھو بلا شبہ ان کا مال لوٹنے سے منع کیا گیا، لیکن یہ کہ اگر ان کو اپنی پرورش کے لیے اپنے پاس رکھتے ہو تو تمہیں ان کے ساتھ مل جل کر کھانے پینے کی اجازت ہے، اور بس یہ کرو کہ بھائی جتنا ان کا خرچ ہوا ہے مال ان کے پیسوں سے لے سکتے ہو، گبر نہ کرو، یہ چیز ہے۔ اللہ پاک فرمائے اصلاح لہم خیر، بھئی ان کے ساتھ بلائی کا معاملہ کرنا، خیر خائی کا، یہ بہتر ہے۔ اب اگر اپنا مال ان کے ساتھ ملا لو، سبزی کو آٹا دال سے ملا لو، کچھ کوئی حرجہ نکالنی، کٹھی روٹی پکانی ہے یا سالن پکانا، کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے فسادی کو بھی اور اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے جو بندہ متقی پرہیزگار ہے۔ تو
اس مسئلے کو صاف کر دیا تاکہ لوگ جو ہیں یتیموں کی پرورش سے گریز نہ کریں۔ یتیم کی پرورش اپنی جگہ اجر کی بات ہے، لیکن اس کے مال کو بقدر ضرورت اس پر خرچ کرنا، باقی کو سنبھال لینا اور اس سے بچتے رہنا، یہ سب احتیاطیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اب اگلا مسئلہ بیان کیا۔ پہلے ایسا تھا کہ لوگ شادی بیاہ کرتے تو اس میں مشرک غیر مشرک کی کوئی قید نہیں تھی، تو شادی بیاہ عام ہوتے تھے۔ اب مشرک عورتوں سے نکاح منع آ گیا، ہاں جی، اور اس طرح یعنی کوئی مرد کسی مشرک عورت سے نکاح نہ کرے، کوئی مومن عورت کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کرے۔ فرمایا بلا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے جہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ، اور مومن باندی بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تم کو اچھی ہی لگے۔ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، مومن غلام بہتر ہے مشرک سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی ہو۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ ہیں جو بلاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ پاک بلاتے ہیں جنت کی طرف۔ وَالْمَغْفِرَةِ، اور مغفرت کی طرف بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو فرما دیا مشرک مرد سے مشرک عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ فرمایا ایک طرف آزاد بندہ ہے اور دوسری طرف غلام ہے، تو نکاح تو آزاد غلام دونوں سے کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مومن ہو۔ اگر مشرک ہے تو ایک طرف مشرک جو ہے وہ عورت ہے، دوسری طرف مومن باندی ہے۔ غلام لونڈیاں پہلے ہوتی تھی نا، جنگ میں قید ہو جاتے ہیں، اور میں کہ مومن باندی مشرکہ سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک طرف وہ مشرک مرد ہے، دوسری طرف مومن غلام ہے، یہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے، تو مشرک سے نکاح جائز نہیں۔ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، مشرکین سے نکاح جائز نہیں۔ اہل کتاب سے مراد یعنی یہودی عیسائی وغیرہ جو ایسے نبی کی طرف منسوب ہیں جو اہل کتاب ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں، آج کل لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں عیسائی سے نکاح جائز ہے، ہاں جی عیسائی سے نکاح جائز ہے، ہم کہتے ہیں جائز ہے۔ تو اب سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر عیسائی سے نکاح جائز ہے تو عیسائیوں کے عقیدے تو شرکیاں ہیں، وہ کہتے ہیں خدا تین ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ خدا ہے۔ تو ایک طرف کہتے ہیں مشرک سے نکاح جائز نہیں، اور ایک طرف کہتے ہیں آج کے عیسائی سے نکاح جائز ہے، اس حالانکہ یہ شرکی عقیدہ رکھتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے ہم آج بھی عیسائیوں کو اہل کتاب کہتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے عقیدے شرکیاں ہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کی نسبت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی طرف، اور حضرت عیسیٰ صاحب کتاب نبی ہے، اس وجہ سے ہم ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ ہاں ان کے عقائد نظریات جو غلط ہیں ہم ان کو صحیح نہیں کہتے، جو شرکیاں ہیں ہم ان کو توحید نہیں کہتے، صرف ان سے نکاح اس لیے جائز ہے کہ یہ صاحب کتاب نبی کی طرف منسوب ہے، اس لیے ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ تو وگرنہ جو ہے جو کسی صاحب کتاب نبی کی طرف منسوب ہے ہی نہیں، جس طرح مشرکین مکہ اب وہ کسی نبی کی طرف اپنی ان باتوں کو منسوب نہیں کرتے تھے، تو وہ انہوں نے عقل سے یہ سارے جھوٹے نظریات گھڑے ہوئے تھے، کسی خاص نبی سے منسوب نہیں کرتے تھے۔ تو لہذا اس وجہ سے مشرکین بحث مشرک ان سے نکاح جائز نہیں ہے، اہل کتاب سے نکاح جائز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، لیکن یہ مسئلہ ہر بندے کے لیے اور ہر وقت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں مسلمان بچیاں بے نکاحی بیٹھی ہیں، تو ادھر ایک بندہ عیسائی بڑھیاں لگتا پھرتا، یہ بات غلط ہے۔
ہاں جی، مسلمان بچیاں اگر ظاہر بات ہے کہ موجود ہیں، اس کے ہوتے ہوئے کسی اہل کتاب کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ خاص حالات میں ایک بندہ ہے تو اس کو اجازت ہے کہ باہر کسی ایسے ملک میں ہے جہاں کو مسلمان نہیں ملتی، تو اب اس کو نکاح کرنا پڑا تو وہ نکاح کر سکتا ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ لیکن عام بندہ ہر بندے کو کہو کہ بھائی تم عیسائی سے شادی کر لو، یہ بات غلط۔ آج کل ہمارے یہاں جو نکاح ہوتے ہیں ان کی بنیاد اور ہے۔ آج کل ہمارے یہاں نکاح کی بنیاد خواہش پرستی ہے۔ کالج میں یونیورسٹیوں میں بچیاں بچے پڑھتے ہیں، عیسائی مسلمان، وہ جو مسلمان لڑکی ہے وہ عیسائی سے بھاگ گئی، وہ عیسائی جو ہے لڑکی ہے مسلمان سے بھاگ گئی، وہ اس طرح خواہش پرستی کی بنیاد پر ہے، کسی اور پر نہیں۔ بعض خواہش پرستی یہ بہت نقصان دیتی ہے۔ اس طرح کہ دیکھو اب ایک عام مسلمان ہے جو خود اسلام کے بنیادی تصورات اور اسلام کی بنیادی نظریات اور اس کی حقانیت کے دلائل سے واقف نہیں ہے، اب اس بندے کو بھی ہم کہیں کہ تو عیسائی سے نکاح کر لے، اس کے بارے میں تو پھر 90-95% یہ اس بات کے چانس ہیں کہ وہ مستقبل میں خود عیسائی ہو جائے گا۔ ایسا بندہ جس کے بارے میں یہ خوف ہے کہ مستقبل میں یہ عیسائی ہو جائے گا اور یہ اسلام سے پھر جائے گا، تو ایسے بندے کے بارے میں ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اللہ بھلا کرے کسی عیسائی والوں سے نکاح کر لے۔ لہٰذا یہ اضطراری حالتیں ہیں، کوئی مجبوری ہو تو گنجائش ہے، بارکب مشکل سے نکاح جائز نہیں ہے۔ یا ایک اور بات عرض کروں، یہ جڑے اہل حدیث حضرات یہ ساڑھے پیچھے پہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ تقلید کرتے ہو، بزرگوں کی پیروی کرتے ہو، تقلید شرک ہے، تم مشرک ہو۔ ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے کہ بڑوں کی پیروی ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑوں کی پیروی کا حکم دیا کہ وہ قرآن و سنت کے ترجمان ان کی پیروی کرو۔ اب اگر تم پھر کہتے ہو کہ بھائی نہیں تقلید شرک ہے اور تم مشرک ہو، ہم کہتے ہیں تھوڑا سا خیال تو کرو نا، پھر اگر ہم مشرک ہیں تو پھر تو ہم سے تمہارا نکاح نہیں ہوگا۔ عجیب گل ہے، تقلید شرک بھی کہتے ہیں، ہمیں مشرک بھی کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ نکاح بھی کرتے ہیں، کڑیاں دیندے بھی لیندے بھی ہیں۔ عجیب بات ہے، کول پھر میں تضاد نہیں، ایک طرف کہتے ہو کہ تم مشرک ہو، تقلید شرک ہے تم شرک کرتے ہو، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہماری بچیوں سے نکاح کرتے بھی ہیں اور ہماری بچی اپنی بچیاں میں دیتے بھی ہیں۔ تو پھر بھئی یا تو ہمیں مشرک کہنا چھوڑ دو یا رشتہ داری چھوڑ دو، دو کام میں سے کوئی ایک کرو۔ اب دیکھو مشرک کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا جائز نہیں ہے، مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، کتابی کا ہے کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ اب اگر ہمیں مشرک کہتے ہو، جنہیں کسائی بیٹھے ہیں سارے ان سے کوئی بھی ہے نہیں ذبیحہ کا، تو پھر تو سارا جنہیں تھوڑے واسطے مردار سے کھانا جائز نہیں ہے۔ جس قبرستان میں مشرک دفن ہو تو وہاں تو ایک پرست دفن نہیں ہوتا، اب قبرستان سارے ساڑھے بندے پہ تو قبرستان اپنا الگ بنانا پڑنا ہے، ایک بڑا کام خراب ہے۔ یہ فتویٰ لگانا آسان نہیں ہے، پہلے فتویٰ لگانے سے پہلے سوچ لو اس کے نتائج کہاں تک جائیں گے۔ مشرک سے نکاح جائز کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اولئک یدعون الی النار، فرمایا اس لیے کہ یہ لوگ خود شرک میں پڑھ کر دوزخ میں جانے والے ہیں، تو اب یہ نہ صرف دوزخ میں جانے والے ہیں بلکہ دوسروں کو دوزخ کی طرف بلا بھی رہے ہیں کہ خواہش باقی بھی سارے ساڑھے لگے ہو جائیں۔ تو لہذا ان سے نکاح نہ کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ شرک کے داعی ہیں، جبکہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے، لہذا جنت کا راستہ یہ ہے کہ مشرکوں سے نکاح نہ کیا جائے۔ سورہ بقرہ کا 27واں رکوع مکمل ہوا اور دوسرے پارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ آگے سورہ بقرہ کا 28واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور 12واں رکوع دوسرے پارے کا شروع ہو رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، جہاں سوال آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، کیا حیض جو ہے حیض کی حالت میں عورت سے مباشرت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھو صحابہ کرام یہ جو ہے نا ہمارے موسم تھے، انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، اللہ پاک نے وحی بھیجی، اس مسئلے کا حل پوری امت کو بتا دیا۔ یسألون کون ہے؟
یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ہاں جی فلاں مسئلے کے بارے میں، فلاں کون ہے صحابہ ہے؟ تو صحابہ کرام امت کے محسن لوگ ہیں کہ انہوں نے دین پوچھ کے جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اس کا سامان بھی فراہم کر دیا اور ہم تک پہنچا بھی دیا۔ یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے متعلق۔ کل یعنی حیض کیا مطلب؟ یعنی حیض کی حالت میں کیا خاتون سے مباشرت جائز ہے؟ فرمایا کل ہوا اذن، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے، یعنی حیض گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، ان کے قریب نہ جاؤ جہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، جب وہ پاک ہو جائیں، فاتوهن من حيث امركم اللہ، تو پھر آؤ اس جگہ سے ان کے پاس جہاں سے اللہ پاک نے تمہیں اجازت دی ہے۔ ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں اور اسی طرح پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جی نساؤکم حرث لکم، فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں، فاتوا حرثکم انا شئتم، آؤ تم اپنی کھیتیوں کے پاس جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے کی تدبیر کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، جان لو کہ بے شک تم اللہ پاک سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، خوشخبری سنا دیجئے مومن لوگوں کو۔ یہاں یہ مسئلہ سمجھے، فرمایا گیا کہ حیض کے متعلق کہ حیض کی حالت میں خاتون کے پاس جانا مباشرت جائز ہے کہ نہیں؟ بتایا کہ حیض گندگی ہے، لہذا اس حالت میں عورت کے ساتھ مباشرت جائز نہیں ہے۔ طبی لحاظ سے لحاظ لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے، لہذا ٹھیک نہیں ہے۔ ان دنوں میں عورت سے الگ رہو۔ ہاں جی الگ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں اگر خاتون ان ایام کے اندر ہے تو اب بالکل ہی جو ہے نا وہ اس کو ہر اعتبار سے اتنا ناپاک سمجھو کہ اس کے ہاتھ کی لگی ہوئی چیز بھی استعمال نہ کرو، یہ ناجائز۔ جو ودیوں میں طریقہ تھا کہ جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی تو اس کے ہاتھ کی پکی روٹی بھی نہیں کھاتے، کچھ اور بھی چیز استعمال نہیں کرتے، کہتے جس کو ہاتھ لگاتی ناپاک ہے، حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ناپاکی ظاہری ہے، باطنی نہیں ہے۔ لہذا یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بعض اس طرح کی چیزیں، اپنا ہندو وغیرہ چونکہ ہم ہندوستان میں رہے ہیں نا جی، ان کے ساتھ ہندوؤں سکھوں کے ساتھ تو بہت ساری چیزیں دیکھا دیکھی ہمارے اندر آ گئی ہیں، تو بعض ہمارے لوگ بھی جو ہے نا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات کے اندر عورت سے جو ہے نا بالکل الگ، وہ الگ تو بھیا ایک مباشرت کا حکم نہیں ہے، باقی جو ہے وہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اور اس کی ہاتھ کی لگی ہوئی چیز کو استعمال کرنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، وہ الگ مخلوق تھوڑی ہے بیچاری۔ فرمایا کہ جب تک وہ پاک نہ ہو تو اس کے قریب نہ جاؤ، قریب کا مطلب مباشرت نہ کرو، ویسے تو اس کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں اور سو سکتے ہو، کوئی منع نہیں ہے۔ فَإِذَا اطَّهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر اب ان سے مباشرت کرو جس طرح کہ اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا یا اجازت دی ہے۔ اب دیکھو پاک ہو جائیں، ایک ہے 10 دن سے پہلے پاک ہوئی، بسا اوقات عورت کی عادت ہوتی ہے کہ وہ 4 5 6 دن جو ہے نا اس کو ماہواری آئی، اس کے بعد وہ پاک ہو گئی، اب اس وقت تک مباشرت جائز نہیں۔ اگر 10 دن سے کم اس کو حیض آیا ہے کہ جب تک اس عورت پر یا تو ایک نماز کا وقت گزر جائے یا ایک جب وہ غسل کر لے۔ ایک عورت جس کا حیض 10 دن سے کم ختم ہوا تو اس سے مباشرت نہیں جائز، 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 حیض ختم ہونے کے بعد کم از کم ایک نماز کا وقت گزر جائے، نمبر 2 یا تو غسل کر لے، اس کے علاوہ جائز نہیں۔ البتہ اگر اس کا حیض 10 دن کے بعد ختم ہوا ہے، یعنی حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، 10 دن کے بعد چونکہ حیض نہیں ہے تو لہذا اگر 10 دن کے بعد ختم ہوا ہے اب جو ہے بغیر غسل کے بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ مباشرت جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت 10 دن کے بعد تو اچھے طریقے سے پاکی کا امکان ہے، لہذا جو جراثیم اس طرح کے معاملات ہیں اس کے جو ہے نا وہ چانس بہت کم ہے، اس وجہ سے یہ بات کی گئی ہے۔
فاتوہن من حیث امرکم اللہ، کہ عورت سے معاشرت جائز ظاہر بات ہے کہ بچے کی ولادت کی جگہ میں ہے، ہاں جی، وہ پچھلے راستے میں نہیں ہے، یہ بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اسی فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، کھیتی ہے کہ اللہ پاک اسے اولاد دیتے ہیں، اولاد کا ذریعہ ظاہر بات ہے کہ یہ اگلا راستہ ہے، یہ پچھلا راستہ نہیں، یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ فرمایا فاتو حرثکم انا شئتم، کہ جیسے تم چاہو تو جو ہے وہ ان کے پاس آؤ، یعنی مباشرت کر سکتی ہو۔ یہاں انا جو ہے یہ اپنا اینا کے معنی میں نہیں ہے، ہاں جی، کہ جہاں سے چاہو، یہ مطلب نہیں، جیسے چاہو، تو مطلب یہ ہے کہ راستہ اگلا استعمال کرنا ہے، لیکن طریقہ کوئی بھی استعمال کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، ہاں جی، مطلب یہ کہ بچے کی خواہش کرو اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ہاں جی۔ تو آج تک تو غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ آگے اگلے مسئلے کی وضاحت ہے کہ بعض لوگ ان کی عادت ہوتی ہے کہ قسم کو بطور اپنے غلط معاملات کے بطور ڈھال کے استعمال کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم، چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم، ہاں جی، تو یہ کام خطرناک ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں کھانا اور ضرورت کے بغیر قسمیں کھانا، اگلے بندے نے قسم کا مطالبہ بھی نہیں کیا پھر قسم کھا لی، یہ کام خراب ہے۔ اور اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے، اپنے غبن کو چھپانے کے لیے قسموں کو استعمال کرنا، یہ اس پر تنبیہ ہے اور قسم کے مختصر احکام آئے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا، نہ بناؤ اللہ کو ڈھال اپنی قسموں کے لیے، یہ کہ تم ان تبروا وتتقوا، یہ کہ تم کوئی بھی سلوک اختیار کرو یا پرہیزگاری، وتصلحوا بین الناس، یا حسن سلوک اختیار کرو اور بچتے رہو، اور لوگوں کے درمیان اصلاح سے، لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ پھر دیکھ لیں تو جب اس کا ذرا ہٹ جاتی ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لیے، أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم اچھا سلوک کرنے سے بچو، پرہیزگاری سے بچو اور لوگوں کے درمیان صلح کروانے سے بچو، یعنی قسموں کو ڈال بنا کر تم اچھے کاموں سے گریز کرو، یہ غلط کام ہے۔ کوئی اچھا کام ہے تو اس سے بچنے کے لیے قسم کا استعمال کر لیا، اس کی بھی صورتیں بہت ساری ہیں۔ جس طرح کہ اب رمضان آ رہا ہے تو کئی مرد بھی، کئی خواتین بھی پوچھو روزہ کیوں رکھا، تو خاتون کو اپنا ایسا عذر کر دیتی ہے کہ جو اس کا عذر ہوتا نہیں ہے، کہ میں یہ ماہانہ میرا پیریڈ ہے، حالانکہ ہوتا نہیں ہے۔ جب مرد ہے یہ کوئی نہ بہانہ بنا لیتا ہے، میری طبیعت خراب تھی آج مجھے ہو گیا، میں روزہ رکھے، جان بوجھ کے رکھا۔ یہ چیزیں قسموں کو ڈھال نہ بنائے، جھوٹ نہ بولے۔ لا یؤاخذکم اللہ، ایک قسم ہوتی ہے لغو اور ایک ہوتی ہے قسم منعقدہ، دو۔ ویسے تو قسموں کی ہم نے 3 قسم پڑھی ہیں قدوری وغیرہ میں، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ لغو یہ ہوتی ہے کہ بندہ بات بات پر جو ہے نا قسم کھانے کا عادی ہو اور بغیر سوچے سمجھے اس کی زبان سے قسمیں نکل رہی ہیں، یہ لغو ہے، بے ہودہ۔ اب اس کا اگرچہ یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے لیکن یہ بندے کے لیے بہتر نہیں ہے اور اس کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ مثلا ماضی کے بارے میں بندہ سمجھ کچھ اور رہا ہے یا معاملہ کچھ اور تھا، کوئی قسم کھا گیا، یہ بھی لغو میں آتی ہے، یا بات بات پر قسم کھا گیا لغو میں آتی ہے، فضول کام ہے۔ دوسرا ہے کہ کسی ماضی کے واقعے کے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی، حالانکہ معاملہ کچھ اور تھا، اس کو پتہ بھی ہے کہ معاملہ یوں نہیں تھا، پھر بھی جھوٹی قسم کھائی، یہ یمین غموس ہے۔ اور غموس کا معنی ہوتا ہے کہ ڈبو دینا، یہ بھی اپنے بندے کو جو قسم کھاتا ہے اس کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے، اس لیے یمین غموس کہتے ہیں۔
اگر کسی بندے نے ماضی کے واقعے کے بارے میں جھوٹی قسم کھائی ہے کہ میں نے یہ اس سے گناہ تو ہوا، وہ گناہ گار پہ ہے توبہ ضروری ہے، اسے کفارہ نہیں ہے۔ تیسری قسم یمین منعقدہ، کہ مستقبل کسی معاملے کے بارے میں اس نے قسم کھا لی کہ میں ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا۔ اب اس قسم کی لاج رکھنا، اگر تو وہ واقعی جو ہے وہ غلط کام خلاف شریعت نہیں ہے، جس کی قسم کھائی ہے اس کی لاج رکھنا، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر جو ہے ایسا معاملہ ہے کہ وہ کام خلاف شریعت ہے لیکن اس نے قسم کھا لی کہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو اب اس قسم کو توڑنا بھی واجب ہے، کفارہ دینا بھی واجب ہے۔ یہ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ پاک تم سے مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری بےہودہ قسموں کے بارے میں، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ پاک تمہاری پکڑ کرے گا ان قسموں کے متعلق جو تمہارے دلوں نے جان بوجھ کر کھائیں۔ واللہ غفور حلیم، اللہ پاک بخشنے والا بردبار ہے۔ دیکھو واللہ غفور حلیم، بار بار اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ وہ تو مجھے پہلے ہو گیا وہ خیر ساتھ تھا کہ یہ بعد میں آنے والوں کو تنبیہ ہے کہ تاریخ کی کتابیں کھول کے صحابہ کی غلطیاں لگتے پھر جب تک بندے کو اسے مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، اب اس سے غلط کام ہو گیا، ہاں جی، تو اب وہ گناہ گاری نہیں ہے۔ اللہ پاک اس لیے بار بار احکام ذکر کر کے ساتھ بتا رہے کہ اللہ بخشنے والا، اللہ بخشنے والا، اللہ بخشنے والا۔ اب یہ تو ویڈیو غلطیاں تو انہوں مسجد پتہ نہیں سیگا یا بھول کے معاملہ ہو گیا یا کوئی جان بوجھ کے بھی ہو گیا تو اللہ پاک نے معاف کرنے اعلان کیتے ہیں صحابہ واسطے۔ للذین یولون من نسائہم، یہ مسئلہ الہ ہے، مسئلہ الہ۔ کوئی بندہ اگر قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 ماہ تک نہیں جاؤں گا، اس کو الہ کہتے ہیں۔ قسم کھاتا ہے کہ میں 4 ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ الہ ہے۔ اب صورت ہے کہ وہ جائے گا یا نہیں۔ اگر تو چلا جاتا ہے تو پھر اب اس قسم کا اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ قسم کا آگے آ رہا ہے۔ اور اگر وہ نہیں جاتا، 4 ماہ پورے ہو جاتے ہیں، تو 4 ماہ پورے ہو جاتے ہیں، یہ مسئلہ ریکارڈ کرنا ساتھی پوچھتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں۔ اگر کوئی بندہ 4 ماہ قریب نہیں جاتا تو خود بخود طلاق ہو جائے، خود بخود طلاق، اس الہ کہتے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھیں، جو لوگ بیرون ممالک میں رہتے ہیں وہ بس اوقات کئی سال باہر کام پہ لگاتے ہیں، ان کو شبہ رہتا ہے کہ کیا ہماری بیوی کو طلاق تو نہیں ہو گئی کہ ہم اپنی بیوی کے پاس اتنے مہینے ہو گئے نہیں ہیں، تو بھائی اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم نہیں کھائی، یہ تو ویسے ہی مسافت دور ہے، اس وجہ سے نہیں جا رہے۔ لہذا کوئی بندہ باہر ملک میں کام کر رہا ہے تو اور وہ کتنا ہی دیر باہر رہے خوشی رضامندی سے آپس میں، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی بات؟ جی دیکھیں، للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، تربص 4 اشہر، ہاں جی 4 مہینے کا انتظار ہے۔ فَإِن فَاءُوا، اگر وہ قسم کو پورا کر دیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ پاک بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ پکا ارادہ کر لے طلاق کا، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ پاک سننے والا جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، اب اگلا مسئلہ آ گیا۔ پہلے پارے جو ہے نا ان میں احکامات بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے اس کے سمجھنے میں ذرا دیر لگ رہی ہے۔ آگے پھر جو ہے وہ ذرا احکامات میں ایسا تسلسل نہیں جس طرح یہاں ہے۔ جی فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن، عدت کے مسائل آ گئے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے، کسی عورت کو طلاق ہو جائے
طلاق کے مسئلہ آگے آ رہا ہے، الطلاق مرتان سے یہ بات سمجھاتا ہوں. کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو کتنی عدت گزارے گی؟ اگر وہ خاتون حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش ہے. جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ عدت میں ہے. بچہ 6 ماہ میں پیدا ہو تو تب، بچہ 1 مہینے بعد پیدا ہو جائے تو تب. جو یا اگر آج طلاق دی اور اللہ بھلا کرے ہفتے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اگر حاملہ ہے تو اس کو طلاق ہو گئی تو اس کی طلاق وضع حمل ہے، یعنی بچے کا پیدا ہونا. لیکن اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت، اگر اس کو حیض آتا ہے 3 حیض ہے، اور اگر اس کو حیض نہیں آتا تو اس کی عدت 3 مہینے ہے. تو اس کی عدت 3 مہینے. پس میں یہ طلاق کی عدت ہے، سمجھے. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والی عورتیں انتظار میں بیٹھی رہیں یا بٹھائے رکھیں اپنے آپ کو 3 قروء 3 حیض تک. آپ نے قروء کے معنی پڑھا ہوا نا، اس سے مراد حیض ہے یا طہر ہے؟ تو ہمارے ہاں اس سے مراد حیض ہے. اصول شاشی کی بحث ہے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور حلال نہیں ہے ان کے لیے یہ کہ چھپائیں جو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے ان کے پیٹ میں. إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت پر. یہاں مسئلہ سمجھنے کیا ہے؟ بسا اوقات کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے اور وہ عورت حاملہ ہوتی ہے تو بھائی اب اس کو چھپانا نہیں چاہیے اس بات کو. بہت ساری عورتیں یہ کرتی ہیں اس طرح کہ ادھر طلاق ہو گئی، یہ حاملہ تھی، اب یہ بتاتی نہیں، اس کو چھپاتی ہے اور جا کر حمل گرا دیتی ہے. یہ غلط بات ہے. ایک جان کو ضائع کرنا یہ خلاف شریعت ہے. آپس کے جھگڑے دوسری جگہ کھڑے ہیں، ان کو نپٹانے کے اپنے طریقے ہیں، لیکن یہ کہ چھپانا نہیں چاہیے، بتانا چاہیے کہ میں حاملہ ہوں، میری عدت یہ ہے. باہر کیا تو اس کی وضاحت کی گئی. ہاں جی. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، فرمایا کہ ان کے خامد ان عورتوں کے لٹانے کے معاملے میں ان کے زیادہ مستحق ہیں. ان ارادوا اصلاح، اگر وہ حسن سلوک سے رہنے کا ارادہ کریں. یعنی مطلب ایک عورت ہے، اس کو طلاق ہو گئی، اب وہ عورت عدت گزار رہی ہے. 2 بھی صورتیں ہیں. عدت میں تو خاوند ویسے صلاح کر سکتا ہے اگر طلاق رجعی ہے. ایک طلاق دی ہے، دوسری طلاق دی ہے تو یہ طلاق رجعی ہے. عدت کے اندر بندہ صلاح کر سکتا ہے. ہاں جی. تو لہذا اگر طلاق دے دی، طلاق رجعی ہے تو اور نکاح کوئی صورت ممکن ہے تو آپس میں صلاح مشورے کے ساتھ بچی کو دوبارہ رخصت کر دینا چاہیے، صلح کروا دینی چاہیے. ہاں جی. وہ کیا فرمایا کہ خامن زیادہ مستحق ہے. یعنی مطلب یہ کہ لڑائی جھگڑے آج کل عام ہے، جذبات بڑی عام ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاقیں ہو رہی ہیں. تو لہذا اگر گنجائش نکلتی ہے بچی کو دوبارہ بھیجنے کی سسرال تو اس کو بھیج دینا چاہیے، بجائے اس کو کسی اور جگہ نکاح کرے زیادہ مشقت ہوگی. لہذا پہلے کو سمجھا بجھا کے دوجا بنے کے دان نکلنا کہاں گیا، تو لہذا پہلے کو سمجھا بجھا کے دوبارہ بچی توڑ دے. ہاں جی. لیکن اگر اس طرح طلاق 1 دی یا 2 دی، عدت کے اندر صلح نہیں ہوئی، عدت گزر گئی، 1 یا 2 طلاق کی صورت میں وہ عدت پوری ہونے کے بعد وہ عورت بائنہ ہو گئی. بائنہ کا مطلب یہ کہ اس عورت کا خامد سے نکاح ٹوٹ گیا. اب 1 اور 2 طلاق کی صورت میں حلال نہیں ہے، بلکہ 1 اور 2 طلاق کی صورت کے اندر جو ہے وہ نکاح دوبارہ ہوگا. اگر 1 طلاق دی، 3 ماہ عدت گزر گئی، اس کے بعد اب دوبارہ پہلے خامد کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں تو نکاح دوبارہ ہوگا، گواہ دوبارہ ہوں گے، حق مار دوبارہ ہوگا. ہاں جی. 2 طلاقیں دی، عدت گزر گئی، صلح نہیں ہو سکی، تو پھر بھی نکاح دوبارہ ہوگا پہلے خامد سے جانے کے لیے، اور حق مار اس کو دوبارہ دینا پڑے گا. یعنی یہ چیز ہے. اس میں حلالہ وغیرہ جو چلیے وہ آگے بات آ رہی ہے وہ یہاں نہیں ہے، وہ 3 طلاق کی صورت میں ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا ان عورتوں کے لیے بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے مطابق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر 1 گنا فضیلت ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ پاک زبردست ہے، حکمت والا ہے.
بتا دیا کہ اگر بات لڑائی اور جھگڑے تک آ جائے، طلاق تک نوبت آ جائے، اس کو بڑے حسن خوبی سے نپٹانا چاہیے۔ اگر بات طلاق تک آ گئی یا ایک طلاق دو دے دی خاوند نے، تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے میکوں کی، والدین کی، بھائیوں کی، اب جو بھی ہے ہم نے اس کو واپس بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ آج کل مفادات کی دنیا ہے، تو اور جو شادی بیاہ پر خرچ بہت زیادہ ہوتا ہے پیسہ، تو پھر میکے پریشان ہوتے ہیں بھی ہونا ہے طلاق ہو گئی، یہ اگر نہ تو رہا تو پھر دوجا بیاہ کرنا، پھر 10 لاکھ لانا پاؤ، تو لہٰذا انہوں نے تور ہی رہیے پاویں اگے کھاواں تو کڈا مرضی وڈا کنجر ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ یا کہتے ہیں ہم تیرا جنازہ ہی اٹھتی ہے، جنازہ کیوں اٹھے بھائی؟ کہ اگر نبھائی کوئی صورت نہیں ہے تو شریعت نے کہا بھی الگ ہو جائے۔ لہذا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا، یہ دیکھ لیں کیسی بات کی ہے۔ اس ایک جملے کے اندر جو ہے نا وہ خاتون کی پوری زندگی کے حقوق کی بات کر دی ہے۔ اگر مرد دے عورت کے حقوق تو عورت دے مرد کے حقوق، دونوں دے۔ لہذا اگر خاوند اپنے حقوق کی بات کر سکتا ہے اور اپنے حقوق کی بات کر سکتی، ہاں ایک بات ضرور ہے، چونکہ خاوند وہ گھر کے سربراہ ہوں، ایک درجہ انہوں نے فضیلت ہے، تو فضیلت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سارا کرتا درتا مر دیا۔ لہذا اگر عورت کو طلاق کی نوبت آ گئی، طلاق ہو گئی، تو اب اس کو اگر بھیجنا چاہتے ہیں دوبارہ خاوند کے پاس ہے، عورت کی رضامندی میں دیکھیں۔ اگر عورت جانا نہیں چاہتی تو نہ بھیجے، پھر اس سے بڑا فساد ہوگا۔ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ بقرہ کے 28 رکوع ہو گئے اور دوسرے پارے کے 11 رکوع ہو گئے، 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ طلاق کا مسئلہ ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنے کا ہے، تاکہ خود بھی بات سمجھ میں آئے، کسی کو سمجھانی پڑے تو اس کو بھی سمجھائے۔ ایک مرد کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہے، اس کی مرضی کہ وہ اس کو ایک جملے میں استعمال کر لے، اس کی مرضی ہے ٹھہر ٹھہر کے کرے۔ اور شریعت نے اس کو ترغیب دی ہے کہ بھئی اپنے اس اختیار کو اکٹھا ایک مرتبہ استعمال نہ کرے، بلکہ طلاق تک نوبت آنے سے پہلے اور کئی معاملات ہیں ان کو اختیار کرے، پھر طلاق دینی ہے تو اس کے لیے ایک بہترین طریقہ بتلایا ہے، اس کو اختیار کرے۔ جیسا اگر غلطی عورت کی ہے تو بھئی اس کو خاوند سمجھائے، بار بار سمجھانے سے بھی اگر بات نہیں بنی تو پھر ہے کہ بھی اس کو بستر سے الگ کرے، یعنی الگ دوسرے کمرے میں سو جائے۔ سمجھدار ہوگی تو اب ویسے سمجھ جائے گی کہ میرا خاوند مجھ سے ناراض ہے، اپنی اصلاح کر لے گی۔ اگر پھر بھی اس کی اصلاح نہ ہو تو پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ دونوں خاندانوں کے 2 سمجھدار بندے بلائیں، ہاں جی، اور میاں اور بیوی دونوں اپنی اپنی بات اس کو سنائیں، اور وہ سمجھدار بندے ہوں۔ ٹنڈی مارنا نہیں کہ کڑی والے نے کڑی سائڈ لے جانی، منڈے والے نے منڈے دی لے جانی ہے، کم تو اتنے خراب ہوتا۔ یہ سیانے ہوتے نا بس اوقات یہ نیانے نو اگے نکل جاتے۔ سیاح اس کو بلائیں جو وہی صحیح بات کو صحیح کہہ سکتا ہو، صحیح فیصلہ کر سکتا ہو، جس کی غلطی ہے اس کو سمجھا سکتا ہو۔ تو سیانے بندوں کو بات سنائیں، جس کی غلطی ہو اس کو سمجھائیں اور ان کو کہیں بھی اپنے پیاروں پر سے معاملات نپٹاؤ اور رہو، ہاں جی، اپنی کمی کو دور کرو۔ اگر اس کے بعد بھی یہ پنچایت نہیں ہوئی، پھر بھی بات نہ بنی، تو پھر اب اگر خاوند سمجھتا ہے کہ میرا اپنی بیوی سے نبھا نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی صلح کی صورت ہے نہیں، اور میں اگر اس کے ساتھ رہوں گا تو میرا دین دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے، تو پھر اب جو ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو 1 طلاق دے۔ کتنی طلاق دے؟ 1۔ اور دوسری تیسری چڑیا ہی نہ دے۔ کیوں؟ کہ بعد سے پھر خاوند ہی پچھتاؤں گا تو بڈھی پچھتاؤں گی۔
اس کر کے اب اگر ایک دی ہوگی تو پھر جو پچھتاوا اگر ہوگا تو پھر صلح کے چانس موجود ہے. لیکن اگر یہ نہ کیا، تینوں طلاق اکٹھی دے دی تو پھر صلح کا چانس تو ہے نہیں. آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مسئلہ لے کر، دارالفتہ ہے، لوگ آئے، پارٹی کو پارٹیاں آتی ہیں تو ہاں جی 3 طلاقیں دے دی، اب کوئی صلح کا رستہ نکالو. اب ہم رستہ کہاں سے نکالیں؟ رستہ تو آپ نے خود بند کر لیا. 3 طلاق کیوں دی ہیں پوچھتے ہیں، جی میں نے پتہ نہیں سیکھا کہ تینوں دیکھے تو بہن دیا، ایک اتنا پتا بھی 3 دینی ہے، ایک نہیں دینی، 2 نہیں دینی، 3 دینی. تو اے مسئلہ پتا ہے تو یہ نہیں پتا کہ 3 دیتی تو مڑ کے گھر نہیں ہونی. یہ شرارت ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے لیکن یہ اس وقت بڑھ کے مارنا ہوتا ہے. بعد میں اب حرام کاری کی طرف رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بھائی ایک طلاق دے. اب اگر ایک طلاق دی ہے، اس عورت کی عدت شروع ہو جائے گی. جب طلاق دی ہے اس عورت کی عدت شروع ہو جائے گی. اب عدت شروع ہو جائے گی تو اب عدت کے اندر صلح کرنا چاہے تو 2 طریقے، زبان سے کہہ دے کہ میں نے صلح کی آپ سے، یا اس سے مباشرت کر لے، اس سے بھی صلح ہو جائے گی. اب زندگی میں 2 طلاق کا اس کو اختیار ہے. کتنا آسان رستہ ہے. یہ گنجائش شریعت نے نکالی ہوئی ہے، لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے. ہاں جی 3 طلاق اکٹھی دے کر جب کوئی نکالو، اب حال کہاں سے نکلے گا؟ اب اگر اللہ نہ کرے ایسا ہوا کہ عدت کے اندر جو ہے نا صلح نہیں کی خاوند نے بیچ میں، تو عدت کے بعد بھی صرف نکاح ہوگا، لالا وغیرہ نہیں ہے تو صرف نکاح ہوگا، پھر بیویاں حق مرتبہ دینا پڑے گا. اب بھی گنجائش ہے. اور اگر وہ یہ طریقے اسے کہتے ہیں طریقے طلاق احسن، طلاق سب تو اچھا طریقہ طلاق. ویسے طلاق کو چنگا طریقہ نہیں ہے، طلاق دئیے تو اچھا طریقہ. نہ پسندیدہ چیزوں میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، کیونکہ اس سے 2 خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر طلاق کی نوبت آ گئی تو چونکہ شریعت نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں مزاج نہیں ملا اور مستقبل بھی نہیں مل سکتا، پتہ ہے اب حل رکھا بھی طلاق. تو طلاق کا بھی بہترین حل کہ ایک طلاق دی جائے. اب اگر عدت گزر گئی، میں نے عرض کیا نہیں صلح کی تو پھر اپنا نکاح ٹوٹ جائے گا. دونوں کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اگر صلح کرنا چاہے تو دوبارہ نکاح ہوگا، رہا نہیں ہے. 2 طلاق کی صورت میں بھی ایسا ہی ہے یہ. ہاں جی لیکن 3 طلاق کا پھر نہیں. جب پہلے بتایا طلاق کے 3 طریقے، ایک آسن کہ ایک طلاق دی صرف. دوسرا طریقہ یہ کہ 3 مہینوں میں 3 طلاقیں دیں، 1 مہینے میں 1، دوسرے میں 2، تیسرے میں. اور طلاق حالت طہر میں دینی، حالت حیض میں نہیں، یعنی پاکی کے دنوں میں. اب اس میں بھی صلح کے چانس موجود ہے، سوچنے کا موقع موجود ہے کہ جب 1 مہینے میں 1 طلاق دے گا، ابھی 2 باقی ہیں، صلح کے چانس ہیں. 2 دی ہیں، اب بھی صلح کا چانس باقی ہے. تیسرا مہینہ آئے گا، اس سے پہلے معاملہ ہے. لیکن جو ہی تیسری طلاق دے گا اب 3 مہینے میں 3 طلاق دے، یہ طلاق حسن ہے. اور تیسری یہ طلاق خلاف سنت، اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہی دفعہ، ایک جملے میں کہہ دیا تجھ کو 3 طلاق، یا جو ہے وہ ویسے کہہ دیا تجھ کو طلاق، اس طرح 3 طلاق. اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے تو بھائی وہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اس کے بعد صلح کی کوئی صورت نہیں ہے. 3 طلاق دینے کے بعد اب ان طلاقوں کو کچھ نہ سمجھنا، یہ بہت بڑے فساد کا باعث ہے. یہودیوں کا مسئلہ تھا پہلے کہ وہ طلاق کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. غالباً حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالب علم میں لکھا ہے کہ یہودی طلاق کو کچھ نہیں سمجھتے. آج کل ہمارے یہاں مسئلہ بھی طلاق کو کچھ نہیں سمجھتے، طلاقیں دی جاتے ہیں اور پھر بھی بڑھیا کار رکھی ہیں. اور ایک طبقہ ایک ایسا وجود میں آ گیا کہ جڑا اللہ بھلا کرے طلاق دین آنے کہہ لو کہ بڑے اچھے روابط رکھدا، طلاق دین دی بڑی سپورٹ کردا طلاقیاں دی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک واقعہ آیا، غالباً سنن نسائی میں ہے، نسائی سے حدیث کی معروف کتاب ہے. پتہ چلا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ برق سرخ ہو گیا اور فرمایا کیا اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ اللہ پاک نے بتایا کہ طلاق دو تو بھئی اس طرح اکٹھی 3 نہ دو، لیکن یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ آپ ناراض ہوئے. لیکن یہ طبقہ ایڈا 3 طلاق کے بعد گھر لے آنے کا قائل ہے حدیث، ایک خوش ہوں گے.
پتہ لگے فلانے نے 3 طلاق دیتے ہیں، کہتے ہوں دیکھو ہوں ساڑھے کھوڑا ہوگا، ہوں فتوا لین ساڑھے کھوڑا بغلا ہو جاتے ہیں۔ جو طبقہ حضور کی ناراضگی میں اپنی خوشیاں تلاش کرتا ہو، اس کی ایمانی کیفیت کیا ہے، عملی کیفیت کیا ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں۔ اب کوئی بندہ اگر 3 طلاقیں دیتا ہے، اب گھر میں لانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اور بات یاد رکھیں 3 طلاق کے بعد جو ہم کہتے ہیں بھی حلالہ ہے، تو یہ لوگ ہمیں بدنام کرنے کے لیے پوری امت مسلمہ کا یہ نظریہ ہے، سوائے ان حدیثوں کے۔ یہ پہلے معاملہ یہودیوں کا تھا، وہ طلاق کچھ نہیں سمجھتے تھے، پھر شیعوں نے یہ مسئلہ لیا اور ان سے انہوں نے مسئلہ لیا۔ اب ہمارے یہاں جو ہے یہ یا جسے قائل شیعہ تھے یا مرزائی، فقہ احمدیہ میرے پاس پڑھی ہے، میں دکھا سکتا ہوں، اس میں لکھا 3 طلاق 3 ہے، یا تو مرزائی 3 طلاق کروں ایک کہتے ہیں، تو یا جو ہے یہ غیر مقلد ایک کہتے ہیں، تو آپ اپنا یہ شیعہ ایک کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ سنیوں کا نہیں تھا، یہ اہل حدیث سارے جہاں فرقہ وجود آیا ہوں 100 سال پہلے، انہوں نے یہ مسئلہ ان سے لے کر اب جو ہے جہاں ہمارے یہاں رائج کرنا شروع کر دیا۔ وگرنہ کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، دنیا کی ساری امت مسلمہ صحابہ کرام کا سب کا اجماع تھا اس بات پر، اکٹھ تھا، اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دے دے تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کوئی صراحتاً دلیل پیش کرو، ہمارے پاس تو دلیلیں موجود ہیں۔ قرآن کریم کیا ہے؟ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، رکوع شروع ہوا ہے کہ طلاق 2 یعنی مطلب کہ 1 مرتبہ طلاق دے کے صلح ہو سکتی ہے، دوسری مرتبہ طلاق صلح ہو سکتی ہے۔ آگے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 2 کے بعد یا تیسری طلاق میں دے دے، ہاں جی، تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ کسی اور جگہ نکاح کرے۔ اب یہ 3 طلاق کا الحمدللہ ثبوت ہے کہ 3 طلاق کے 2 تو تینوں ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد حلال نہیں، قرآن کی آیت بتلا رہی ہے۔ اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 3 طلاقیں آتی تو 3 ہی شمار ہوتی، ایسا نہیں تھا کہ حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 تھیں۔ اب یہ ایک چھوڑتے ہیں نا، حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 تھی، ابوبکر صدیق کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 تھی، عمر فاروق نے 3 طلاقوں کو 3 کر دیا۔ یعنی گویا کہ وہ شخصیت جس کے بارے میں حضور نے فرمایا وَأَشَدُّ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ، کہ اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت حضرت عمر ہے۔ اب ان کو جو ہے نا انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اس معاملے میں بالکل اب کیا ثابت کرنے کی کوشش کی، یعنی یہ تو شریعت کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں، مسئلہ یہ تھا اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں یوں دیتا، تو جو کرنا تو 3 طلاقیں یوں دیتا، کہتا ایک جملے سے تجھ کو 3 طلاق، اس میں کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں پوچھی جاتی تھی، اور جو ہے وہ 2 ٹوک 3 طلاقیں 3 سمجھی جاتی تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی، کچھ نیت نہیں سی پوچھتے۔ دوسرا، یا وہ کہتا ایسے الفاظ استعمال کرتا کہ جس میں 3 طلاق کا بھی استعمال ہوتا اور 1 کا بھی، اب اس میں نیت پوچھ لی جاتی ہے۔ ایک لفظ ہے بتہ، طلاق قسم میں سے ایک طلاق بتہ ہے، بتہ کا معنی ہوتا کٹی ہوئی۔ اب وہ اپنا خاوند یوں کہتا انتی بتہ تم، اب یہ تم کٹی ہوئی ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کا مطلب ہے کہ تم اس سے کٹ گئی وقتی طور پہ یا ہمیشہ کے لیے، اب اس میں 1 طلاق اور 3 کا اختیار تھا۔ اب نیت کرتا 1 کی تو 1 ہوتی، 3 کی نیت کرتا 3 ہوتی۔ اور حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، سنن ابی داؤد میں روایت ہے، تو حضور کے پاس آئے، طلاق بتہ دی تھی، اور میں بتاؤ، قسم لے کر حضور نے پوچھا، قسم لے کر فرمایا واللہ ما اردت الا واحدہ، اللہ کی قسم کیا تو نے 1 کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا واللہ ما اردت الا واحدہ، اللہ کی قسم حضور میں نے 1 کا ہی ارادہ کیا تھا۔ اب قسم سے کون کی مطلب اگر 3 طلاق ہر صورت سے 1 کو ہم دیا تو قسم سے کون ضرورت ہے اسے نہیں معلوم ہے۔ یہ جو دھوکہ دیتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں 3 طلاق 1 تھی، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اور ایک اور صورت تھی طلاق کی دینے کی،
کہ بیوی کو 3 مرتبہ طلاق 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 کہا تھا. یہ بات ہے. اصل مسئلہ یہ تھا یہاں جو زیادہ پریشانی کے باعث ہے. تو آج کل ہمارے یہاں بھی اسٹامپ پر اس طرح لکھ دیتے ہیں طلاق طلاق طلاق. تو اس طرح اگر کوئی بندہ 3 طلاق اس طرح 3 جملوں میں یا 3 الفاظ میں طلاق دے دے تو کیا اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امانت اور دیانت عام تھی اور لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے. حرام کاری کا راستہ کھولنے کے لیے بددیانتی نہیں کرتے تھے. لہذا تو 3 دفعہ طلاق کا لفظ بولا جاتا تھا تو اس میں نیت پوچھ لی جاتی بھی یعنی ہم 3 دفعہ لفظ بولیا کہ پہلی دفعہ تو بولیا تینوں طلاق آ یہ لفظ بولیا لیکن ہوں دوسری تیسری نہیں بولیا ایک طرح کی مطلب ہے. تو پہلی طلاق دی خبر دینا چاہنا کہ تین طلاق دیتی یا نوی نیت کر رہے ہیں دوسری دی تیسری دی ایسے مسئلہ سمجھ آئی. یعنی طلاق 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 کہتا تو دوسری اور تیسری مرتبہ جب اس لفظ کو بولتا تو اس میں اس عرف کے اندر دونوں طرح کے معاملات تھے کہ لوگ جو ہے وہ دوسری تیسری سے دوسری تیسری طلاق کی نیت کرتے یا دوسری تیسری مرتبہ کہنے سے پہلی بات کو پکا کر رہے ہوتے تھے دوسری تیسری کی نیت نہیں کرتے تھے. بلائی کا زمانہ تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے کہ بھئی آپ نے نیت کتنے کیا تو لوگ بتا دیتے کہ حضور میں نے 1 کی نیت کی ہے حضور میں نے 3 کی نیت کی ہے تو اس کے مطابق فیصلہ ہوتا. لیکن جب زمانہ نبوت سے دوری ہونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کثرت سے یہ کیس اس طرح آنے لگے تو لوگ جھوٹ بولنے لگے. یعنی لفظ طلاق دا 3 باری بولتے سی لیکن ان بیوی نو گھر لے آنے واسطے یہ کہنے لگ پے کہ میں نیت 1 دی کیتی سی حالانکہ نیت 3 دی کیتی ہوتی. اب یہ جو ہے نا کہ نیت 3 کی یا 1 کی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لفظ کا تقاضا یہ کہ طلاق ظاہر کا تقاضا یہ کہ طلاق تینوں ہو جائیں. ظاہر کا کوئی لفظ طلاق کا بولا ہے 1 مرتبہ بولا 2 مرتبہ بولا 3 مرتبہ بولا جب طلاق کا لفظ 3 مرتبہ بولا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ طلاق تینوں ہو جائے. جب اس کا تقاضا ہے کہ طلاق تینوں ہو جائے ظاہر کا تقاضا ہے. صرف اس وقت امانت دیانت عام تھی تو گنجائش دی گئی کہ اگر تمہاری کوئی اور نہیں تو بتا دو. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب امانت دیانت جاتی رہی اور لوگ جھوٹ بولنے لگے جس طرح آج بھی ہمارے معاشرے میں لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں. میاں بیوی لڑائی ہونی ہندو کہنا میں نے 2 باری کیا کہتے میں نے 3 باری کیا اور انہوں کو بندہ گل سمجھانا نا اگر 3 باری کہتا تو گھر لے آ نہیں سکتا ہے وہ آ جاتا نہیں میں تو کیا 1 باری چکا بیوی کہتی 3 باری کیا ہوں اتنے بندہ کی فیصلہ کرے. جہاں جب کہا 3 مرتبہ ہے تو وہاں تو پھر مسئلہ اور ہے. حالانکہ اب عوام اس مسئلہ کو نہیں سمجھ یہ مسئلہ خاص کے لیے تھا لیکن یہ اہل حدیثوں نے عبائد پسند حرام کر کے دروازہ کھول کر ہاں جی مطلقاً کہہ دیا وہاں کی طلاق کا جڑیاں تھی پویں 1 جملے 3 کہہ دو 3 طلاق کہہ دو یا طلاق 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 کہہ دو یہ 1 کی ہوتی ہے. یہ صراحتاً قرآن حدیث کے خلاف ہے. محدثین اس کے قائل نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں چونکہ جھوٹ عام ہونے لگا اور حرام کبھی خطرات پیدا ہو گئے تو آپ نے فرمایا اب کوئی بندہ سوچ کر اپنی بیوی کو طلاق کا لفظ 3 مرتبہ استعمال کرے. جو بندہ 3 مرتبہ اپنی بیوی کی طلاق کا لفظ استعمال کروں گا میں وہ نیت کو نہیں پوچھنی آگی یہ 3 نہیں ہونی. کیوں ظاہر کا تقاضا یہ کہ ہو ہی 3 لفظ جو 3 ہے. بات سمجھ آئی. یہ ہے مسئلہ. یہ تو یہاں تک بڑے ان کا ایک عالم ہے رئیس ندوی صاحب جامعہ سلفیہ بنا کر شیخ الحدیث اس کے نام شیخ الاسلام لکھا ہوا کتاب میرے پاس پڑھی ہے. اس کو کہتا ہے قرآن کے تقاضے کے مطابق تو 3 طلاقیں 1 تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کے حکم کو بدل ڈالا. نعوذ باللہ من ذالک. اس میں اور پہ راضی میں کیا فرق ہے مجھے بتائیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بندہ 3 طلاقیں دیتا وہ کبھی نہیں تھی. 3 طلاقیں دیتا 3 کا لفظ 3 مراد لیتا 1 نہیں تھی. بات سمجھ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی حضرت عبیمہ اجلانی ان کا جھگڑا ہو گیا اپنی بیوی سے. جان بین اس پر الزام لگانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آیا تو میاں بیوی لڑی رہتے آپس میں کہ بیوی نے بھی گالی گلوچ کیا تو خاوند نے بھی کیا. تو خاوند کو غصہ آیا حضرت عبیمہ کو. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دی.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں اور اس پر چیپٹر قائم کیا، باب من اجاز طلاق الثلاث، وہ 3 طلاق کے دو، تینوں تین یہ آج نام بخاری 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 کرتا اس طرح، جو انہوں بخاری سے کھول کے دکھاؤ دیکھو بھی 3 طلاق تین بخاری، امام بخاری نے چیپٹر قائم کیا حدیث لے کے آیا، پھر انہوں بخار چھاڑی اندر۔ جب ہم بخاری دکھاتے ہیں تو پھر اس کو بخار چڑھ جاتا ہے، ویسے بخاری 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 کرتا ہے مطلب کہ چند مسئلوں کے لیے۔ اسی میں حدیث ہے، ایک اور خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہتے ہیں نا حضور کے زمانے میں 3 طرح کے تھے، جھوٹ، جس طرح تم ایک قرار دیتے ہو اس طرح کبھی بھی معاملہ نہیں تھا، جھوٹ۔ ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا جی میرے خاوند نے مجھ کو 3 طلاقیں دی تھیں، میں نے کسی اور جگہ نکاح کیا لیکن جو ہے میرا خاوند کسی کام کا نہیں ہے، تو میں شاید آپ پہلے کے پاس جانا چاہتی ہیں، اور میں ہاں، تو عرض کیا ہاں، آپ نے فرمایا اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک کہ میاں بیوی آپس میں مباشرت نہ کر لیں، حدیث میں الفاظ ہیں کہ ایک دوسرے کا شہد نہ چکھ لیں۔ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اب دیکھو حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں دی، خاتون آئی، حضور نے نہیں کچھ نہیں فرمایا 3 طلاقیں دی، کوئی نہیں ایک ہی ہونی ہے، جا تو جا کے چل جائے، کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ مسلم شریف میں جو روایت ہے 3 طلاقیں ایک تھیں، ہاں جی حضور کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے ابتدائی دور میں، اس کا یہی مطلب ہے کہ امانت دیانت عام تھی، تو طلاق 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 کا لفظ بولا جاتا ہے، اور جو ہے وہ جو لوگ اس مسئلے کو جانتے اور سمجھتے تھے وہ تو عربی تھے نا، تو ہم تو عربی ہیں بھی نہیں کہ دوسری تیسری سے مراد نئی طلاق کی نیت کی ہے یا پہلی طلاق کی خبر دی ہے، تو پوچھ نہیں جاتا، لوگ سچ بول دیتے، لیکن بعد میں جب جھوٹ بولنے لگے تو الفاظ کے ظاہر کا تقاضا ہے کہ جو بندہ بولے عقل مند بندہ اس کی زبان کے پر اپنی زبان پر پہرا دے، لہذا اب اس کی زبان پر پہرا یہ ہے کہ لفظ 3 مرتبہ بولا، طلاق 3 ہے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، اس کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے، مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک حدیث حضرت عباس رضی اللہ عنہ ادھر منسوب ہے، اس میں ہے کہ حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک تھیں، ہاں جی حدیث میں اگر یہ آیا تو صحابی رسول روایت کر رہے ہیں، پوری زندگی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فتویٰ دے رہے ہیں 3 طلاقیں 3 ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب پھر یہ ہے نعوذ باللہ، جس طرح ہم 2 نمبری کرتے ہیں، صحابہ 2 نمبری کرتے تھے، یعنی کہن یہ ڈایا بھی حضور کے زمانے 3 طلاقہ ایک سکیاں تو آپ 3 طلاقہ دے 3 ہوں فتویٰ دے رہے۔ ساری زندگی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا ہے، 1 ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ بھائی جو مطلب یہ آج یہ پھر کیا حدیث کو لوگ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ مطلب اس حدیث کا نہیں ہے، اور عوام آج کل ان کو تو بالکل اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں کہ بھئی اب دوسری طلاق سے نیت کیا کرنی ہے، لیکن ان کو تو مسئلے کا ہی نہیں پتا، تو انہوں نے نیت کی ہوگی نہیں۔ جہے بندے یہ نہیں پتا بھائی 3 طلاق دو تو بڈھی فارغ ہو جاتی ہے، انہوں نے یہ پتا ہوگا کہ دوسری بار یہ نیت کرنی سے نہیں کرنی، انہوں نے اتنا پتا کہ بڈھی فارغ ہو جاتی ہے اپنے کو فارغ کر دیا، بعد آ کے مڑے کہہ بھی ہاں ہوں میرے نکے نکے بچے تو میرا فلانا خاندان کا بندہ چودھری کے اندر توڑ لیا بندہ۔ اس موقع پر جو ہے نا جو چودھری حضرات ہیں وہ پچاتے کر کے بچیوں کو روشن کرنے کی کوشش کرتے 3 طلاق کے بعد، یہ بہت بڑا جرم ہے، حرام کاری ہے۔ صحابہ کرام حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، صحابہ کرام میں ہاں جی وہ اس کو زنا سمجھتے تھے، 3 طلاق کے بعد عورت کو اگر رخصت کر دیا یہ زنا ہے۔ جس طرح پہلی مرتبہ کسی غیر خاوند کے ساتھ جو ہے نا کسی اور تعلقہ زنا ہے، 3 طلاق کے بعد پہلی جو بیوی تھی اب طلاق ہوئی اب تو نہیں، زنا ہے، اور اس کی سزا رجم ہے، جسانی کی سزا، اس لیے کام خراب ہے۔ دیکھیں رکوع کو اللہ اکبر، الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر اس کے بعد دستور کے موافق یا تو رکھ لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، یعنی طلاق اگر 2 دیتی ہیں تو پھر 2 طلاقیں دی ہیں تو اختیار ہے، چاہے بیوی کو اپنے پاس رکھ لو چاہے اس کو فارغ کر دو، صلح نہ کرو
خود بخود بیان ہو جائے گی. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. حلال نہیں ہے تمہارے لیے یہ کہ تم لے لو اس میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے کچھ بھی، مگر یہ کہ دونوں خوف کرے اس بات کا کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حد بندیوں کو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم کو خوف ہو یہ کہ قائم نہیں رکھ سکو گے، ہاں جی، اگر تم کو خوف ہو اس بات کا کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حد بندیوں کو، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، فی ما افتدت بھی، اس معاملے میں کہ عورت کچھ فدیہ دے دے خامند کو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، فلا تعتدوها، ان سے آگے نہ بڑھو. ومن یتعدی حدود اللہ، جو کوئی کراس کرتا ہے اللہ کی حد بندیوں کو، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ہیں ظالم. ہاں جی، اب دیکھو یہاں فرما دیا، بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خامن اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دیتا اور گھر بھی نہیں بساتا، درمیان میں لٹکایا ہوا ہے. اب اگر ایسا ہو کہ بار بار دیر میں سے ایسا ہوا کہ بھئی یہ بندہ سدھرنے والا نہیں ہے، تو اب اگر وہ مرضی طلاق نہیں دے رہا تو پھر اس کو کچھ لالچ دے کر، کچھ پیسے دے کر بھی طلاق لے لی جائے، پھر بھی دیتا، پھر عدالت کے ذریعے لی جائے. شریعت نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، خواتین پر ظلم کا سوال پیدا نہیں ہوتا اسلام میں. تو دیکھو یہاں ہی فرمایا کہ دیکھو اگر مثلا اس نے عورت کو حق مہر دیا تھا، تو اب خاوند کہتا ہے کہ اگر تم طلاق چاہتی ہو تو پھر میرا حق مہر واپس کر دو تو میں تمہیں طلاق دوں گا. تو ٹھیک ہے، اگر دونوں راضی ہیں وہ اس کو دے دے، لے بھی اپنا حق مہر لے اور پھر طلاق دے دے وہ، تو یہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تاکہ یہ اللہ کی حد بنی ہے، تو کراس نہ کرو. اب دیکھو آج کل ہمارے یہاں کراس ہو رہا ہے معاملہ نا جی. وہ کہتے ہیں ایک علاقے میں ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے گیا ان حضرات کی مسجد میں اہل حدیثوں کی، تو 3-4 بندے سے مسجد تھا، اوپر اسپیکر ہوتے 8-10 لگے ہوتے، بندے 3 ہوتے تھلے مسجد نا. تو اب گیا تو دیکھا 3-4 بندے نماز پڑھ رہے ہیں. پھر 4-5 سال بعد دوبارہ جانا ہوا، دیکھا تو 15ویں نمازی، بڑا آرام ہے 15ویں نمازی سیدھے بات گئے، اللہ خیر کرے. پوچھا، تحقیق کی تھی، پتہ لگ گیا کہ سارے وہ بندے جنہوں نے بڈھیوں طلاق دیتی ہوئی ہیں. سمجھیں؟ یعنی بیوی کو گھر لانے کے لیے الحدیث ہو گیا. نعوذ باللہ. الاٹیے پلاٹیے طلاقیے، ہاں جی، ان میں اس طرح کے لوگ ہیں. الاٹیے وہ نذیر حسین دہلوی صاحب اور سیلم بٹالوی صاحب ان کے بڑے علماء میں ہیں، انگریز کی حمایت میں فتوے دیے اور کہا کہ اس کے خلاف لڑنا حرام ہے، اور کتاب لکھی الاقتصاد فی مسائل جو تمہارے پاس پڑھی ہے، اس کے بدلے میں جاگیر ملی، پلاٹ الاٹ ہوئے. ہاں جی، یہ الاٹیے ہیں، ہاں جی، اور پلاٹیے پلاٹ ملے ہیں. پھر اور جا کے ہیں طلاقیے، ہاں جی، طلاق دے کر ادھر. یہ پہچان ہے، یہ کیا پہچان ہے بندے کی یار. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر کہتے ہیں وہ اس نے تیسری طلاق، طلاق مراتب پیچھے آ گیا، 2 طلاق کا معاملہ ہو گیا، اب تیسری طلاق. اب اگر اس نے تیسری طلاق بھی اس کو دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، حلال نہیں ہے اس کے لیے اس کے بعد کہ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جہاں تک کہ عورت کسی اور خاوند سے نکاح کر لے. اب یہ حلالہ شریعہ ہے، اس کا تذکرہ یہاں ہے. اس بات کو سمجھے، وقت بہت تھوڑا رہ گیا، بات کو سمجھے کہ حلالہ کا مطلب یہ نہیں کہ شرط لگا کر کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر بھی تو اگلے دن طلاق کی دنیا، یہ نجائز ہے. حدیث میں لعنت آئی ہے. یہ ہے جو روٹین کا مسئلہ ہے کہ بھائی اگر عورت کو 3 طلاقیں ہو گئی تو عدت کے بعد دوسری جگہ اس کا جس طرح پہلی مرتبہ نکاح کیا اس طرح روٹین کے مطابق نکاح کیا جائے. اگر دوسرے خاوند کی پہلی اسی بیوی کے ساتھ اگر دوبارہ زندگی میں نہیں بنتی طلاق دیتا ہے یا خاوند ہو دیتا ہے، پھر اب پہلے کے پاس آ سکتی ہے. روٹین کے مطابق رہنا چاہیے، یہ ہے. لیکن اگر کوئی بیوقوفی یوں کرے کہ 1-2 دن کے لیے نکاح کرے پھر طلاق دے دے، تو چونکہ نکاح ہو گیا تھا اور مباشرت ہو گئی، پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی، اگرچہ یہ طریقہ ناجائز ہے. تو فرما نہیں گیا کہ اگر کسی طلاق دے دیا وہ حلال نہیں ہے یہاں تک کہ پہلے دوسری کا نکاح کر لے. اب نکاح تو اس نے کر لیا ہاں جی، یہ الگ بات ہے کہ اس نے 2 دن بعد طلاق دی ہے، یہ طریقہ غلط ہے.
طریقہ غلط ہے، اگرچہ حتیٰ تن کی طرف عمل ہو گیا لہذا آپ پہلے کے لیے حلال ہو گئی، لیکن یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اچھی لوگ ہیں عوام کو اکسانے کے لیے طریقے تقریریں بڑی عجیب کرتے ہیں۔ بچیاں بیٹھی ہیں، میں مسئلہ سمجھانے کی غرض سے بات عرض کر لوں کہ مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ ایک بندہ موئی صاحب کا تقریر کر رہا تھا کہ دیکھو طلاق مرد دیتا ہے، حلالہ عورت کا ہوتا ہے، ان کے مردوں کا حلالہ ہونا چاہیے۔ کیا یہ تقریر ہے؟ کہ یہ شریعت کا حکم بتا رہے ہو؟ کون سی حدیث میں یہ مسئلہ ہے؟ یعنی شریعت کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سزا دونوں کے لیے ہے، بات یاد رکھیں، یہ سزا خاوند کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی ہے۔ بیوی کے لیے کچھ رویہ ایسا اختیار کیا بات طلاق تک پہنچ، تو اب پہلے کے پاس آنے کے لیے پراسدہ کہ وہ غیرت مند ہوگی تو آئندہ ان حرکات سے بات رہے گی اور اپنا گھر بسائے گی۔ خاوند کے لیے تنبیہ ہے کہ خاوند کے لیے یہ عیب کی بات نہیں کہ اس کی کسی اور کے پاس جائے، وہ بھی غیرت مند ہوگا تو وہ پہلی بات ہے کہ جس کو طلاق دے کر الگ کر لیا اب کیوں اس کو لانا چاہتا ہے اپنے پاس؟ یہ سزائیں ہیں شریعت کی طرف سے۔ اور بیوقوف کہ جس نے 3 طلاقیں دے کر ظلم کیا دوبارہ اس کو جانا چاہتی ہے، سزائیں دونوں کے لیے ہیں۔ بات کو بندہ سمجھے تو پھر ہے حلالہ شریعت کا حکم ہے، حرامہ جو ہے یہ تو سیدھا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ یہ جو کرواتے ہیں یہ حرامہ ہے، 3 طلاق کے بعد سیدھی گھر بھیج دیا، سے ساری زندگی حرام کر رہی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اگر کہتے ہیں اس نے طلاق دے دی بیوی کو تو کوئی گناہ نہیں اس بات میں یہ کہ رجوع کر لے، ہاں جی، ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو گمان ہو یہ کہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حد بندیوں کو۔ ان دوسرے خامد نے اگر طلاق دے دی نہیں بنی، اب اگر پہلے کے پاس آنا چاہتی ہے اور پتہ ہے کہ دونوں اللہ پاک کی حد بندیوں کو یعنی دنیا آخرت میں اپنے معاملات نپٹانے میں ان کو آسانی رہے گی، دوبارہ آنا چاہتی ہے خامد کے پاس تو آ سکتی ہے، یا 1 طلاق دی ہے 2 طلاقیں دی خامد نے تو آپ رجوع کرنا چاہے کر سکتا ہے، اگر پتہ ہو دونوں کو کہ بھئی دوبارہ ہم صلح سفائی ہم اپنی دین دنیا کے معاملات نپٹا سکتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب طلاق دو تم عورتوں کو اور وہ پہنچے اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو روک کے رکھو دستور کے موافق، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا رخصت کر دو دستور کے موافق، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، نہ روک کے رکھو ان کو ہاں جی ستانے کے لیے زیادتی کرنے کی غرض سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی اس طرح کرے گا فقط ظلم نفسا، اس نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، نہ بناؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، جو اللہ پاک نے اتاری تم پر کتاب اور حکمت۔ یعظکم بہ، اللہ پاک اس کے ذریعے تم کو نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جان لو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھیں۔ فرمایا کہ اگر اس طرح ہے کہ خاوند بیوی کو طلاق دے دے، اب عورت کی عدت شروع ہو گئی، اب عدت کے اندر بندے کو اختیار ہے، چاہے تو بیوی کو اپنے پاس رکھ لے، چاہے اگر نہیں بنتی تو ٹھیک ہے پھر اس کو رخصت کر دے۔ لیکن اگر عدت گزر گئی ہے تو سوال ہے، یا عدت میں ہے، سوال ہے کہ 3 طلاق کی عدت ہے یا دوسری۔ اگر تو 1 طلاق کی عدت تھی، 2 طلاق کی عدت تھی تو عدت کے اندر تو رجوع ویسے ہو جائے گا، عدت کے بعد جو ہے وہ نکاح کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر طلاق کے 3 دی ہیں تو عدت کے اندر بھی صلح نہیں ہو سکتی، عدت کے بعد بھی نہیں، پھر تو جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ دوسری جگہ عورت نکاح کرے گی۔ ان کو روکے رکھو دستور کے موافق یا چھوڑ دو،
دستور کے موافق تو یہ رکھنا اور چھوڑنا تب ہے جب رکھنے اور چھوڑنے کی گنجائش ہو، اور یہ گنجائش طلاق رجعی کی صورت میں تو ہے، طلاق بائنہ کی صورت میں نہیں ہے، تو بلکہ جو ہے خاص طور پہ جو بینون کبریٰ یعنی 3 طلاقوں والی بات اس صورت میں تو نہیں ہے گنجائش۔ دلیل پوچھنا ان سے، ان کے بعد دلیلیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، جیسے دلیلی ڈکوسلا کہتے ہیں، ڈکوسلا وہ ایک مولوی صاحب سنے آئی سی اور 3 طلاق دے، ایک ہون تے دلیل دیتی کہندے ہن گھر دا بوہا 3 واری بندہ کھڑکاوے، ایک واری ہونا کہ 3 واری، یہ دلیل ہے، وہ تو کہنا میں قرآن کی ماننا، یہ دلیل ہے، دسو اج کل بوا نے، اج کل کینٹیاں نے، تو کینٹی کنی باری بجانے، ایک باری بجانے، 3 باری بجاؤ شیر پڑھو آ گئے، سمجھ گئے؟ دلیلیں دیکھو، ایک کہہ رہا تھا ایک منٹ، ایک کہہ رہا تھا آخری منٹ جا رہا، تو ایک کہہ رہا تھا کہ دیکھو جی اگر کوئی بندہ 3 باری سبحان اللہ کہے، کداں بلا کہندا ایک بندہ کہے سبحان اللہ 3 باری کنی باری ہونا، اے دلیل دین دیا، یعنی ایک باری ہونا، ایک بندہ کہے سبحان اللہ 1000 باری تو کنی باری ہونا، ایک باری، یہ دلیل دین دیا سی، وہ میں گیا اللہ تین وکل دے ہوں اے جڑی حدیث پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پسندیدہ دعا ہے، ام المومنین چو ایک فجر تو بعد ذکر اذکار چ مشغول سگیاں تے آپ صلی اللہ علیہ حضرت جویری رضی اللہ عنہ آپ سے تشریف لے آئے، فرمایا فجر تو بعد ادھر ہی اس حالت سے بیٹھی ہوں ذکر اذکار، فرمایا ہاں، فرمایا کہ میں ایک تسبیح ایک کلمہ جملہ 3 باری کیا ہوا، تو 3 باری کہن دا اتنا جرا کہ تو جنی تسبیحاں پڑھیاں دا ثواب واجب ہوا، وہ کہڑا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی وارث نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی، ہن دسو کہ سبحان اللہ 1000 اڑی کہتے کنی آ انہاں لوگوں صرف مطلب یہ کدی حدیث آندی ہے وگرنہ قرآن و حدیث کی روح کوئی نہیں، اور دوسرے بندے کو مسلمان سمجھنے تیار نہیں کہ اس بندے مسئلہ یہ کہ ایک خود کو کچھ نہیں آتا اور دوسرا اگلے بندے کو سمجھتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں آتا میں سب سے بڑا عالم، ڈبل جرم یہ ہے، مطلب کہ چاندے کا حدیث اس نے یاد کیا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی کے اندر کیا مطلب ہے؟ میں کہ سبحان اللہ بحمدہ بھی اللہ پاک کی ذات پاک ہے اور اس کی تعریف ہے، عدد خلق اس کی مخلوق کے برابر، ایسا 3 باری نہیں، مخلوق کے برابر، اگر تو مخلوق کے برابر ثواب ہے ہی نہیں اس کا تو پھر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مداد کلمات کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کبھی غور تو کر لینا بیٹھ کے، بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو لہٰذا دلیل وہ ہوتی ہے جو قرآن کی واضح آیت ہو، دلیل وہ ہوتی ہے جو صریح حدیث ہو، تو طلاق کے مسئلے پر کوئی بھی صریح حدیث کہ جس طرح 3 طلاقیں آج لوگ دیتے ہیں اس طرح 3 طلاقیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ایک بتاتے ہوں یا صحابہ کرام ہر حال میں اس کا ایک ان کا فتویٰ دیتے ہوں، ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔